جرأت ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، یوں جرأت ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، ناموں سے رسالت پر۔ اپنا کلام پیش کروں گا، ارادہ تو بہت کچھ تھا، پروگرام بڑا خوبصورت ہے، اور ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، جمع ہونا، سننا سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں ارشاد۔ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا لیتے ہیں، جب وہ زلفیں، کیا میرے آقا کے حسن و جمال کی کیا کیفیت ہے، شعر کے اندر سماعت کریں کہ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا لیتے ہیں، جب وہ زلفیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا لیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا لیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا لیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا لیتے ہیں، جب وہ زلفیں، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور نوع انسانی نے دیکھا نہ رحیم جیسا، 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 ظلم سہ کر بھی ستم گر کو دعا دیتے ہیں، ظلم سہ کر بھی ستم گر کو دعا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں، سبحان اللہ، اور اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، اس کی بگڑی، اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، آپ جس کے بھی لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، آپ جس کے بھی لیے
کہنے ہیں۔ حضرات میرے پاس بہت مختصر سا وقت ہے، ارادہ تو یہ تھا کہ فرمائش بھی تھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ پڑھنے کی، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت ناموس رسالت۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل گستاخی کا جو عنوان ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے سامنے آنا، کہ گستاخوں کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور یہ گستاخی بند کرنے کے لیے ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ گستاخی رسالت کا جو ایک منظر ہندوستان کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی پیش آتا رہتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی اٹھا کر کے جو زبان پر آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے موقع پر حضرت حسان بن ثابت کا وہ قصیدہ پیش کروں جو حضرت حسان نے خود حضور کی موجودگی میں اور حضور کے حکم سے پیش کیا تھا، لیکن چونکہ وقت مجھے کم دیا گیا ہے، وہ بہت زیادہ لمبا ہے، لہٰذا میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ ناموس رسالت کی حفاظت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور ہم کس حد تک جا سکتے ہیں ناموس رسالت کے لیے۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ اگر جان بھی دینی پڑی تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ناموس رسالت کی حفاظت کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ توجہ رکھیں۔ یوں جرأت ایمانی، یوں جرأت ایمانی، یوں جرأت ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، یوں جرأت ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، ناموس رسالت پر ہم جان بھی لٹا دیں گے، یوں جرأت ایمانی، یوں جرأت ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے، ناموس رسالت پر ہم جان بھی لٹا دیں گے۔ عاشقان رسول کیسے ہوتے ہیں کہ جھکتے بھی نہیں ہیں ہم، بکتے بھی نہیں ہیں ہم، اور مثل صحابہ کے ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم، جھکتے بھی نہیں ہیں ہم، بکتے بھی نہیں ہیں ہم، اور مثل صحابہ کے ڈرتے بھی نہیں ہیں ہم، آقا کی محبت میں، آقا کی محبت میں ہم سر بھی کٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پر 100 جاں بھی لٹا دیں گے۔ گستاخی رسول کے بہت سارے راستے ہیں، جن میں سے ایک بڑا راستہ ختم نبوت کا انکار کرنا ہے۔ اس پر بھی بہت زیادہ نکیر کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرف سے بھی ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے منکرین بہت زیادہ اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ختم نبوت کے منکرین پیدا ہوئے، نبوت کا دعوے دار پیدا ہو گیا، تو آپ نے باقاعدہ جنگ لڑ کے ان کا مقابلہ کیا، جنگ یمامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ ذہن میں رکھیے اور شعر سماعت کریں۔ ہم ختم نبوت پر 100 جاں بھی لٹا دیں گے، صدیق کی سنت کو سینوں سے چمٹا کر، صدیق کی سنت کو سینوں سے چمٹا کر، اور جنگ یمامہ کی تاریخ کو دوہرا کر، صدیق کی
جان بھی لٹا دیں گے. بہت عاشق ہے نبی کے جو دن رات تڑپتے ہیں. عاشق ہے نبی کے جو دن رات تڑپتے ہیں. میدان میں نکلنے کو دل ان کے مچلتے ہیں. مچلتے ہیں یا نہیں مچلتے؟ اگر عشق رسول میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جنگ اور میدان جنگ کے اندر نکلنا پڑا تو آپ حضرات تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنی جرأت ایمانی دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ شعر سماعت کریں کہ عاشق ہے نبی کے جو دن رات تڑپتے ہیں. میدان میں نکلنے کو دل ان کے مچلتے ہیں. میدان میں نکل کر ہم کوہرام مچا دیں گے. ہم ختم نبوت پر 100 جاں بھی لٹا دیں گے. یوں جرأت ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے. ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے. دل محبت میں گرفتار بھی ہو سکتا ہے.